اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا وشفیع ذنوبنا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں پیشا پیش ماہ مبارک رجب کی آمد اور حلول ماہ مبارک رجب کی تبریک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے کے معنویت اور روحانیت سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ چونکہ یہ مہینہ عام مہینوں سے مختلف ہے، بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مہینے کو پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے حدیث قدسی میں کہ الشہر شہری والعبد عبدی والرحمت رحمتی، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ بندہ میرا بندہ ہے، یہ رحمت میری رحمت ہے۔ جو شخص مجھے پکارے گا، جو شخص مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ جو شخص مجھ سے کچھ مانگے گا، کچھ طلب کرے گا، میں اسے عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں اس مہینے کی فضیلت کے عنوان سے اس طرح وارد ہوا ہے کہ خود حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے کہ جعلت هذا الشهر حبلا، میں نے اس مہینے کو، رجب کے مہینے کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے، پس جو شخص اس سے متمسک ہو جائے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت سے وصل ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبد اور معبود کے درمیان ایک محکم رابطے کا مہینہ ہے۔ تو لہذا اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو جانیں، اس کی قدر کو جانیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزر جائیں اور ہم اس کی معنویت سے محروم رہ جائیں۔ چونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے غافل ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سمجھیں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ بس یہ مہینہ وہ ہے کہ جسے شہر اللہ العصب، اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر مثل باران نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے کیا کہا جائے کہ جیسے یہ مہینہ وارد ہوتا ہے، جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان، جو مومن اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، وہ 1 سال کی آتش جہنم سے اسے فاصلہ، یعنی 1 سال آتش جہنم سے دور کر دیا جائے گا، ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی 3 دن روزہ رکھے اس مہینے میں تو پروردگار اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ چنانچہ دعا کی کتابوں میں، احادیث میں اس مہینے کے اعمال کے جو ہم اعمال جو دیکھتے ہیں وہ اعمال 2 طریقے کے ہیں، کچھ مشترک اعمال ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ مشترک اعمال کیا ہیں؟ مشترک اعمال یہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو یہ کل مہینے میں انجام دینے ہیں۔ مخصوص اذکار ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص نمازیں ہیں کہ جو آپ کو بجا لانی ہیں، کہ جس کی طرف شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں مفصل اشارہ کیا ہے۔ جو حضرات متمنی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ مفاتح الجنان کی طرف آپ مراجعہ کر سکتے ہیں مفصل اعمال کے لیے۔ جو مخصوص دعائیں ہیں، جو واجب نمازوں کے بعد پڑھنی ہیں، مخصوص اذکار ہیں کہ جن کے مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ کچھ مخصوص اعمال ہیں ہر تاریخ اور ہر رات کی مناسبت سے۔ چنانچہ چاند رات جب آتی ہے تو روایت میں لکھا و حدیث میں وارد ہوا کہ ماہ مبارک رجب کا چاند دیکھتے ہی انسان مومن دعا پڑھے، اور دعا پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، رؤیت ہلال کی دعا کے بعد اپنے لیے، اہل و عیال، مومنین، تمام مسلمین کے حق میں دعا کریں۔ شب اول زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور ان سب سے پہلے مستحب یہ ہے کہ شب اول غسل کریں۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ شب اول رجب غسل کرے انسان، بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پہلی رجب المرجب کے بھی اعمال مخصوص اعمال ہیں۔ اس میں سے ایک عمل ہے نماز سلمان فارسی، کہ جو حضرات متمنی ہے پڑھنے کے، مفاتح الجنان کی طرف رجوع کریے۔ اس کا مخصوص طریقہ ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بس میں فہرستوار یا عنوانات آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ تفصیل کے لیے آپ کتاب کی طرف یا کسی عالم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو پہلی تاریخ کو عمل داؤد کا، پہلی تاریخ کو جناب سلمان فارسی کی نماز پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، اس دن بھی غسل کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس کے بعد
دیگر تاریخوں میں بھی، جس میں سے بہت زیادہ اہمیت کی حائز ہے 13، 14، 15، ان تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان تاریخوں میں روزہ رکھنا نہایت ثواب کا باعث ہے، اور خاص کر جو حضرات عمل داؤد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مستحب قرار دیا ہے کہ وہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں اور 15 تاریخ کو عمل داؤد بجا لائیں۔ یہ عمل داؤد بہترین عمل ہے کہ جس کی تعلیم چھٹے امام نے داؤد کی ماں کو تعلیم دی کہ کچھ مشکلات میں مبتلا تھی، امام نے یہ عمل ان کو تعلیم دیا کہ جو بڑا مجرب عمل ہے، 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، 15 تاریخ کو عمل داؤد بجا لائیں کہ جس کا مفصل طریقہ مفاتح الجنان میں موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی پہلی شب جمعہ کہ جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات سے غفلت نہ کریں، اس رات میں بیدار رہیں، شب بیداری کریں، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کریں۔ اس رات کی مخصوص نماز ہے، مخصوص اعمال ہیں کہ جو پروردگار اور اس کے بندے کے درمیان جو راز و نیاز ہے، چنانچہ پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب میں نے اپنے رحمت کے دروازے بندوں پہ کھول دیے ہیں، جو بندہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے مایوس اپنی بارگاہ سے نہیں لوٹاؤں گا۔ تو شب اول پنجشنبہ کہ جسے شب لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، اس مہینے کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ کریں۔ بہترین شب ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تمام ایام، تمام راتیں بابرکت راتیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے منسوب مہینہ ہے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے کی فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔